मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तुम सब खैर सुखे होंगे। हूँ वादा के मुताबिक नवी किस्त ले गए थारी खिदमत में हाजिर हो गयो। वलियों की वलायत को सिलसिलो मारो जारी है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे तुम सुन रहे हैं। दो किस्त तुमने पहले सुना चुकी हूँ। आज तीसरी किस्त हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के बारे होगी। शुरुआत कुछ इस तरह की, एक बार हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपना हुजरा में बैठा हुआ था। जे एक कालसरी दौड़ती ताती हुजरा में आ पड़ी। सख्त लहर में थी। उसने ना तो सलाम कियो तो ना ही इजन मांगे अंदर गई। सिर नंगो थो तो मुंह भी नहीं ढके हुआ थो। आते हैं अपना खसा पर शिकायत लान लग पई। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस कासरी ने फरमायो, ऐ बेन पहला अपनों सिर ते मुंह टाक फिर गल कर। जब उस कालसरी ने हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की यह नसीहत सुनी तो झट बोली, हूँ अपने घर वाला की इतनी दीवानी है जे मीना उसकी मोहब्बत ने अपनी सुध बुध मां नहीं रखियो। मीना तो पतो ही नहीं चलियो जे मेरो सिर नंगो है तो मेरा मुंह पर कोई पल्लो नहीं, और तम तो खुदा मस्त है। फिर तम ना किस तरह होश रहो जे मेरो सिर ते मुंह देख लियो। उस कासरी ने यूं ही गल कही तो ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का दिल पर लगी तो उन्होंने पर इतनो असर होयो जे फरन फरन रोना शुरू कर दितो। आपने अपने रब करीम को माफी मांगी क्यों जे या भी अपनी खता लगी। लंबी मुद्दत तोड़ी आप उस गल ना याद कर गए, घंटा रोता रहे था। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की जबान मुबारक ते जड़ी गल निकले थी वह लोगों का दिला में सिंजर जाए थी। वे ता हयाती उसने याद रखे था। आपकी जबान की तासीर मुझ मशहूर थी तो पत्थर पर लकीर बरोबर हो गई थी। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह लोगों ने कहे हुए था ये दुनियादारी न छाती नाल चमेडू मुसलमान को कम नहीं क्यों जे या आखरत ते गाफल बना छोड़े ते या हिस अखा पर इसी पट्टी बद छोड़े जे उन्होंने छेकड़ जिंदगी दिसती ही नहीं जड़ी लम्मी ते असली है। उन्हें वो कहनू ते करनू एक जिसो होना चाहिए। ओठा भरा लाला ते अमल पुठा सच्चा मुसलमान की निशानी नहीं। वक्त का बादशाह हजाज बिन यूसुफ ने हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह संग ख्वाब जिद बखीली रखी हुई थी। वजह सिर्फ इतनी थी जे आम खलकत हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बड़ो अदब करे थी, जिस कलों हजाज बिन यूसुफ ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भाइयों की तरह बरतेवो शुरू कर दितो था। वो मौका की अड़ीक में रहते जे किस तरह हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ना सतायो जा सके। लेकिन तेरे हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वास फरमा रहा था, मरीद बड़ा अदब संग सुन रहा था। कदे कदे लोग वजद में आ जाए था। इसी हालत में हजाज बिन यूसुफ को काफिलो तो लगता नीस कड़ी उखड़ गयो। उन्होंने देखियो जो लोग सब कुछ भूल गए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की गल सुन रहा था जो देख के वो लहर संग अग अंगार हो गयो। पर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कोई ध्यान नहीं दितो, अपनो वास करता रहा। बाद में उन्होंने अपनी नफरत की अग न और भड़का दितो तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वास्ते मुझ औखत पैदा की जिनते आप तंग आ गए। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह पर चले गया। हजाज बिन यूसुफ ने अपना सिपाहिया ना हजरत ख्वाजा हसन बसरी की तपोश में टोरियो तो वे लोड़ता लोड़ता हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह पर जा पुजे। उन सिपाहियों ने हजरत हबीब अजमी ने पूछो, हजरत ख्वाजा हसन बसरी इतने नहीं आया, हम खासा चिरते उन्होंने ढूंढ रहे हैं, कुछ इल्म है तो दसो। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाहियों ना बेखौफ क्यों, इसमें चक्कन या डरन की केड़ी गल है। हूँ सवाए रब कादर ते किसे ते नहीं डरतो। वर्तमान में इतनों दस छोड़ू जो हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इससे खानकाह में रह रहे हैं तो इस वेले अल्लाह का जिक्र में लगा वाई तम अंदर जा गए उन्हें संग गल कर सके। वक्ती हाकम का सिपाही चाटपट अंदर बढ़िया ताकि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने गिरफ्तार कर गए ले जे। वरफा कड़ी उन्होंने पर क़यामत की गुजरी जब उन्होंने देखियो जो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अंदर नहीं था। आखिर वे गया कि निकलिया किस तरह। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान नहीं किया थो जे वे अंदर अल्लाह का जिक्र में मसरूफ हैं, पर उतवे है ही नहीं है। सिपाही परेशानी में वापस हजरत हबीब अजमी को पूछ गया तो क्यों ये थारा कहने के मुताबिक हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हुजरा में नहीं है, हमने सही से दसो। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह ने क्यों, मिन रब करीम की कसम जिसका कब्जा में मेरी जान है, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हुजरा में ही है। तमने कोई गलत फहमी हुई है, थोड़ी देर पहला वे उत्ते था, हूं भी हुजरा के बाहर बैठो हुआ
یہ تو کدھر گیو بھی نہیں، ایک بار پھر جا کے اندر دیکھو وہ ضرور لب جائے گا۔ سپاہی دوبارہ اندر گیا پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اندر نہیں لبا۔ اس پر انہوں کی تکرار حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سنگ ہوتی رہی۔ وہ اپنی گل پر ڈٹیا ہوا تھا۔ سپاہی اندر جاتا تو بے آس ہو گیا، باہر آ جاتا چھیکڑ تنگ ہو گیا، واپس مڑ گیا۔ یوں ہی حجاج بن یوسف کا سپاہی تو چلے گیا تو اس سے کڑی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اجراتے باہر آیا تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ در مشکتاں بولیا، جو سچ ہے جی رب کریم نے منا ظالماں کا پنجا دے بچا لیو تے ان کی اکھاں پر اسو پردو سٹ چھوڑیو جے انہوں نے اون دسو ہی نہیں تھو، حالانکہ وہ کئی بار اندر آیا ہوں انہوں نے دیکھ سکوں تھو پر وہ منا نہیں دیکھ سکیا۔ جو رب کریم کو کرم تھو ور تم نے انہوں نے کیوں جے ہوں اجرا کے اندر ہاں تم کچھ اور کہہ کے ٹال بھی سکیں تھا۔ اس پر حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے گڑاکو ماریو تو پھر کیوں جے حضرت جی رب کریم نے میرا سچ بولن کی برکت نہ تم نہ حفاظت میں رکھیو، کدے ہوں کوڑ مارتو ہوتا ہم دعا پر اللہ کی خف کی ہوتی۔ تم چنگی طرح جانے جے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ انہاں کا دشمن بھی سچا تے امانت دار سمجھے تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مائی کی نصیحت پر عمل کرتا ڈاکوؤں کا سردار اگے سچ بولیو تے کتنو سنو نتیجو باندھے آئے ہو۔ آج ہم دوئے صرف سچ بولن کی وجہ تے رب کریم کی چھتڑی کی چھاما سکھ وہ سا لے دیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اجمی رحمۃ اللہ علیہ نہ کیوں اون تھارا ایک ایک بول کی قدر کروں تے تائید کروں، تھارا سچ بولن کی وجہ تے ہی رب کریم نے اپنی حفاظت میں رکھیو تے دشمن کا ظلم تے بچائیو۔ اس کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے شکرانہ کا 2 نفل پڑھیا تے اللہ کی بارگاہ میں چر توڑی روتا رہا۔ حضرت خواجہ حسن بصری ہر ویلے اللہ کا خوف سنگ روتا رہن تھا۔ آپ سوائے اللہ کی ذات کے کسی اور کو نہیں ڈرے تھا۔ حجاج بن یوسف نے آپ پر ظلم کی حد کر دیتی تھی، حتیٰ کہ آپ نے شہید کرنے پر تل گیو۔ اس نے آپ کا قریبی سنگیہ نہ قتل کرنے کی سبیل بنائی تے حضرت سعید بن جبر تابی رحمۃ اللہ علیہ نہ بڑی بے دردی سے قتل کروا دیتو۔ پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مروان کی سبیل تیار کی تے موقع کے اڈیک ماریا جے کوئی بہانو بنا گئے آپ نے شہید کر دیتو جے۔ حجاج بن یوسف اس مندی تاڑ میں تھو جے ایک لا علاج بیماری نے پکڑ لیو۔ حکیماں تے طبیباں نے دسیو جے پیٹ میں ایک سرطانی چھالو ہو گیو ہے جڑو بل نہیں ہو سکتو، اس نال موت ہو سکے۔ اس گل نے حجاج بن یوسف نے سخت پریشان کر چھوڑے۔ چھالا کا زہر نے بلے بلے اثر کرنا شروع کی۔ اس کا وجود کو انگ انگ دکھن لگو تے ٹھنڈ سنگ کمنی لگ گئی تھی۔ اس کا نال ایک اور دہشت اس نے کھا رہی تھی۔ وہ جہاز چھٹ چھٹنا حضرت سعید بن جبر تابی رحمۃ اللہ علیہ اگڑی اکھیں سامنے کھڑا دسیں تھا تے سوال کریں تھا جے اے ظالم حاکم تیمی نہ کیوں قتل کی، تینا رب مجھ سخت سزا دے۔ حجاج بن یوسف نہ بچو بچو یو بھی شک ہوئے تھو جے کدے حکیمہ کی پرکھ غلط نہ ہوئے۔ اس واسطے اس نے دوبارہ گلور فلور کرنے کو حکم دیتو۔ حکیمہ نے بادشاہ کا یقین واسطے اس نے روٹی کو گرا نگلن واسطے کیوں، تو پھر روٹی کو ایک گرا ایک تاگا سنگ بد کے بادشاہ نے نگلن واسطے کیوں۔ حجاج بن یوسف نے اسی طرح کیو تو پھر جد وہ تاگو باہر چھکیو تو اس گرا سنگ نکا نکا کیڑا چمڑیا ہوا تھا، جس نال جو پکو ہو گیو جے اندر سرطانی چھالو ہے جس میں کیڑا ہے۔ اس ویلے حجاج بن یوسف نے پہلی بار اپنا آپ نے سخت لاچار سمجھو۔ موت اس کو بوئو ٹھکور رہی تھی۔ اس کا ظلم کو ناک اس نے ڈرا رہے تھو۔ وہ اپنا آپ نہ کچھ سائتاں کو مہمان سمجھن لگو تے سوچاں گا کمن کیر میں چانچک اس نے تیان آئیو جے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نہ بلائیو جے۔ اس نے حکم دیتو جے حضرت حسن بصری نہ آنیو جے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نہ حجاج بن یوسف کا دربار میں آنے کیوں۔ حجاج بن یوسف دیکھتا ہی موت کا بستر پر فرن فرن رون لگو تے ہاتھ پات کے عرض کی، یا حضرت میری زندگی واسطے دعا کرو، بیماری تے شفا واسطے دعا فرماؤ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 ٹوک لفظ میں کیوں کہ اس نے اللہ کا کلندر حضرت سعید بن جبر تابی رحمۃ اللہ علیہ کو ناجائز قتل کیو، اس کی سزا ضرور لبے گی۔ وہ رون کر لان سنگ کچھ نہیں بن سے، اس نے اپنی آخرت خراب کر چھوڑی ہے۔ اتنو کہہ گیا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ تو چلیا گیا تو حجاج بن یوسف اس سے مرض میں فوت ہو گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دوجا اولیاء اللہ ہروں کسی نہ کسی دریا کے کنڈے ڈیرو لا گئے اللہ کی عبادت میں لگا رہے تھا۔ ایک باری حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دریا کی کسی خفیہ تھائی
اللہ کا ذکر واسطے پجیا تا آپ نے دیکھو جے اتنے ایک حبشی دنیا تو بے خبر اس طرح مست لمو پیو تھو جس طرح کوئی شرابی ہوئے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دل ماں یوں ہی خیال آئیو جے اس کسے نہ نشہ کی لت پئی بھی ہے تو وہ لوکاں کو دور اس بیابان ماں بدمستی کی حالت میں رہے۔ اجاں یوں ہی سوچ رہا تھا جے دریا کا دوجا کنڈا داروں ایک کشتی اس بکھی آ رہی ہے تو اد بشکار پج گئے کومن کیر میں پھنس گئی۔ ملا نے کشتی تے اس میں سوار لوکاں نو بچان کی مجھ کوشش کی پر کچھ نہ ہوئے تو کشتی ڈوبن لگی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھو جی جس شخص کے بارے میں چنگو نہیں سوچ رہا تھا تو وہ مست ملنگ ستو وہ تھو چانٹ چک اٹھو تو دریا میں چھال مار دیتی۔ کشتی کی سواری رواس پٹاس کر رہی تھی تو غوطہ کھا رہی تھی۔ اس شخص نے پہلے تو سواریاں نہ بچایو تو پھر ان کو سمیان دریا بچوں باہر آنے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو دیکھ کے اللہ کا حضور میں توبہ کی کسے نہ ظاہری حالت میں دیکھ کے کوئی نتیجہ نہیں کڈنا چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک کالسری نے حاضری دیتی۔ اس نے دسیو جے اس کی تی مر چکی ہے تو اس کی خواہش ہے جے وہ اپنی تی نہ خواب میں دیکھ سکے، لہذا کوئی اسی دعا یا وظیفہ دسو جس کا پڑھن سنگ وہ اپنی تی سنگ خواب میں ملاقات کر سکے۔ مکاشفتہ القلوب کے مطابق حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کالسری نے ایک دعا یاد کروائی کہ رات سوتے ویلے یہ دعا پڑھے۔ اس کالسری نے اس پر عمل کیو تے سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھو جو اس کی تی عذاب میں پکڑی ہوئی ہے، اس کا سر پر گناہوں کی بڑی گٹھڑی ہے تے اس نے دردناک تکلیف ہے۔ جو خواب دیکھتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی تے ساری رات اس سے چھڑکاٹ میں گزار چھوڑی۔ اگلی صبح نے اس نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ساروں قصو سنایو تے رون لگ پئی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کالسری نے تسلی دیتی کہ رب تعالیٰ کی ذات پاک معاف کرنا والی تے بخشن والی ہے، رب اس کا گناہ بخش دے گو تے اس نہ عذاب تے خلاصی لب جائے گی۔ اس گل نے ایک مدت ہو گئی تھی۔ ایک تیڑے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں ایک لڑکی نہ دیکھو جڑی جنت کی سیر کر رہی تھی تے مجھ خوش تھی۔ آپ نے اس نے پوچھو جے تو کون ہے؟ اس نے دسیو جے ہوں اس سے کالسری کی تی ہاں جس نے تب نے خواب میں ملاقات واسطے دعا سکھائی تھی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو گئے پوچھو یہ تبدیلی کس طرح ہوئی؟ اس نے دسیو جے ایک نیک پرہیزگار شخص میری قبر کو لنگیو تے اس نے آقائے دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیو۔ اس عمل سنگ میرو عذاب کاٹ ہو گیو تے رب کریم نے درود پاک کی برکت سنگ میرا گناہ بخش دیتا، انہوں جنت میں خوش ہاں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ اس لڑکی کی ماں نہ ہی نہیں سنایو بلکہ اپنا مریدہ نہ بھی سنایو۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے اپنا مریدہ نہ دسیو کہ اس دنیا میں 5 قسم کا بندہ ہے۔ ایک عالم جڑا انبیاء کرام کا وارث ہے، دوجا زاہد عابد لوگ جڑا لوکاں نہ رستو دسیں، تیجا وہ لوگ ہیں جڑا رب ذوالجلال کی تلواریں تا غازی قوامیں، چوتھا وہ بندہ ہے جڑا تجارت کریں۔ یہ بندہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا امین ہے۔ پنجواں ناگا حاکم۔ یاد رکھو جے جد عالم لالچ دی تے مال دولت کا بھوکا ہو جائیں تو پھر لوگ کس کی شاگردی کریں گا؟ جد زاہد عابد دنیا کی محبت میں پھنس جائیں گا تو پھر رہبری کون کرے گو؟ تے جد غازی دکھاوا پر آ جائیں گا تو اس کو نتیجو یوں نکلے گو جے انہاں کو ہر عمل ضائع ہو جائے گو تو دشمن طاقت پکڑ لے گو تے اس پر فتح پانو مشکل ہو جائے گی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے رب العزت کی قسم کھاتا فرمایو جے عالمہ نے ہی لوکاں نہ ناکامیاں کا گارا ماں پسا دیتو ہے جڑا دین کے بدلے دنیا پسند کرے تے ان آبدہ نے ہی لوکاں نہ قضیہ مکلے ہوا جڑا دنیا کی محبت میں تس کیا ہے۔ اس طرح غازیاں نے لوکاں نہ نندو کر چھوڑے ہوئے جڑا دکھاوا پر یقین کریں تے ان ناگا بادشاہاں نے عوام نہ جیتے جی مار چھوڑے ہوئے جڑا ظالم ہے۔ نزہتہ البساتین میں ہے جو حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایو جی یہ 5ویں قسم کا بندہ تاولہ ہی اپنا خاتمہ پر پجیں گا تو انہوں نے سخت سزا لبے گی۔ یونس بن عبید کو کہنو جی جد کوئی اوپرو بندو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو انہوں نے سخت فکر مند پاوے تو جد بیستا تا اس طرح صحیح لگے تو جس طرح وہ اسا قیدی ہیں جنہوں نے پھانسی کو حکم ہو چکے ہوئے جد وہ جہنم کی گل کرتا تا انہوں کی حالتیں اس طرح لگے تو جی دوزخ انہیں واسطے بنائی گئی ہے۔ یہ سب اللہ کو خوف تو جڑو ان کا مہاندرہ پر دسے تو
حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ مجھ قیمتی گالیں جنہیں اتھارنا سانجی کروں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماوے ہوئے تھا کہ ہماری مجلس میں مجھ لوگ بیسی ور ان کی غرض دنیا ہوئے اللہ جس بندہ سنگ پلائی چاہے اس کا یال نہ پریشانیاں میں نکل دو خواجہ کی یہ نشانی ہے کہ جس کسی سنگ ملے اس نہ اپنا تے سس تے بہتر سمجھے جب بندو توبہ کرے تا خدا سنگ اس کی قربت بچ جائے ایک شخص کی دشمنی واسطے ہزاراں سنگ دوستی نہ لایا کرو ارست تما دین میں خرابی پیدا کرے انسان کو باندھے باچھڑ اپنا نفس نہ برو کہنو اصل میں اپنی صفت کرنو ہے اپنا پائینگ عزت کرو تانجے ہمیش واسطے ان سنگ دوستی بنی رہے فرمایا جے میں کسی ایسا شخص نہ نہیں دیکھو جس نے دنیا منگی ہوئے تے اس نہ آخرت لبی ہوئے ور جڑو آخرت چاہے اس نہ دنیا بھی لب جائے اسلام یوں ہے جے تم اپنو دل اللہ کے حوالے کر دیو اللہ کا خاص بندہ نہ دنیا چھوڑن تے پہلے کچھ اشارہ لب جائیں تے وہ یقین کر لیں جے وقت آ پہنچو اس طرح کچھ دوجا نہ بھی پیت لگ جائے جے یو مسافر جان آلو ایک شخص نہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کو اشارہ لب گئے تھو وفات کروں ایک روز پہلا اس نے خواب دیکھی جے ایک پخیرو مسجد کی سب تے سونی اٹھ چاگے لے گئے ہوئے خواب کی تعبیر کا عالم امام ابن اسرین نے اس کی یہ تعبیر دیتی کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وفات کر گئے کچھ گھنٹہ ہی ہویا تھا جب وفات کی خبر عام ہو گئی چھیکڑوا کڑی آ پجی تے 110 ہجری نہ جمعہ کے رات موت کا فرشتہ نے آب وہ ٹھکوریو تے علم و عمل کو جو دین ڈوب گئے اس ویلے کا دو بڑا محدث امام ایوب رحمۃ اللہ علیہ تے امام حمید الطویل نے غسل دیتو تے امام ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے جنازہ کی نماز پڑھائی ان للہ و انا الیہ راجعون